منصور بھائی، آج کل جو مناظرے ہوتے ہیں تو ان میں اہل علم کی طرف سے کچھ نازیبہ گفتگو سننے کو مل رہی ہے۔ قسم دې نن د دیو زه تیل ونه باسم خو په موضوع باندې را سره مخامخ کېږم تر اخره پورې به د دیونه تیل بهیږي خو خولې نه خو کېنه و تر اخره پورې چې مناظره وکړي ونه تښتي موضوع نه تېښته ونکړي بیا مخکې وایي ضرب تیل 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 باسم تا د چرګې په شان هغې دلته راغلی وه نن دې اچولی ټیم نه سره نه و۔ تو آپ قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ جی الطاف بھائی، ہمارے اہل علم کے طبقے میں یہ بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں عوام کو کہ یہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن بعض اوقات ہم خود اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم مناظرے کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن سے مراد یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ، حسن خطاب کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ مناظرہ کریں، گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ فرمایا ہے قرآن میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب سے بھی اگر آپ مناظرہ کرتے ہو تو وہ احسن طریقے سے کرو۔ اگر ہم قرآن میں اس کی ایک مثال دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام اور وہ جو جادوگر آ گئے تو جادوگروں نے اس وقت یہ کہا کہ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، کہ یا تو آپ لوگ اپنا جو عصا ہے یہ ڈال دے یا ہم ڈال دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ جو ڈالنا چاہتے ہو تو ڈال دو۔ تو ادھر ایک ادب انہوں نے کیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پہ ڈال دیا، انہوں نے سارے سانپوں کو نگل دیا، تو ان پر حق ظاہر ہوگا کہ یہ تو جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک معجزہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے حق کو قبول کر دیا۔ تو دو چیزیں ادھر سے ہمیں ملتی ہے، ایک ادب کرنا، جو ہمارا مناظر والا مخالف ہے اس کا ہم ادب کریں۔ دوسری بات کہ ہم پر اگر حق ظاہر ہو جائے تو ہم حق کو قبول کریں، حق قبول کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہو۔ اور یہ کس طرح آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ مناظرے میں مطلب دوسرے سے نرمی سے بات کریں، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ اس بات کو قبول کرے۔ لیکن ہمارے حق کیا پایا جاتا ہے کہ ہم دوسرے پر چڑھائی کرتے ہیں، ہم میں حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ مناظرے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ میں نے جیت لیا، دوسرا کہتے ہیں کہ میں نے جیت لیا، اور ایک تکبر ہم میں پیدا ہوتا ہے جو کہ ایک باطنی بیماری ہے۔ تو ہمارے مناظرے آج کل بیماری کی ایک باطنی بیماری کے سبب بنتے ہیں، باعث بنتے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آخری وقت میں جب وہ بستر مرگ پر تھے تو اس نے اپنے بیٹے امام حماد کو یہ نصیحت کی تھی کہ آپ نے بیٹا مناظرے نہیں کرنے۔ اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 20 نصیحتیں کی تھی، اس میں سے ایک یہ نصیحت تھی کہ آپ نے مناظرے نہیں کرنے۔ تو امام حماد نے فرمایا کہ بابا جان آپ تو خود مناظرے کرتے ہیں تو مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی تک کسی کو چیلنج نہیں کیا، حالانکہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو۔ اس نے فرمایا امام صاحب نے کہ میں نے ابھی تک کسی کو چیلنج نہیں کیا۔ ہاں کوئی معتزلی بندہ، کوئی دوسرا بندہ خود آیا ہے تو پھر تو مجبوری بن جاتی ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب مناظرہ کرتے تھے تو ہم فریق مخالف کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ حق والی بات ڈال دے، اور جب مناظرہ اختتام تک پہنچتا تو امام صاحب اس سے پہلے کہہ دیتے کہ اس دوسرے فریق مخالف کو کہتے کہ آپ تو اہل علم بندے ہیں، آپ پر حق و ظاہر ہو گیا ہوگا، اس لیے مطلب آخر تک نہیں لے کے جانے دیتے۔ کہ بھائی یہاں پر ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اصل جو مناظرہ ہوتا ہے وہ تو علم الکلام وغیرہ ان چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن آج کل ہم جو دیکھتے ہیں تو ہمارے جو مناظرے وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو سارے فروعی مسائل کے اندر ہوتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ جی اصل مناظرہ تو علم الکلام میں ہونے چاہیے، وجودی باری تعالیٰ میں، اور باطل لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ جو مسلمان ہیں جو آپس میں اختلافات کرتے ہیں، فروعی مسائل میں جو اختلافات کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، اصل میں عوام الناس کے سامنے نہیں لانا چاہیے۔ وہ عوام الناس کے سامنے آپ اہل علم الگ بیٹھے ایک کمرے میں، وہ مناظرہ کرے، اور ٹھیک ہے ایک بات پر اتفاق ہو گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو ایک مسئلے میں دو مختلف رائے بھی ہو سکتی ہے، جس طرح ہمیں صحابہ کے دور سے اس کی نظیر ملتی ہے، لیکن یہ عوام الناس کے سامنے نہیں لانا چاہیے۔ یہ پوائنٹ